بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے اخلاق و اوصاف اور ویلاگ نمبر ہے 282 کی دوسری قسط ہے، پیج ہے 644۔ یہ آج کا دوسرا ویلاگ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے حضور کی سیرت طیبہ رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اخلاق و اوصاف یہ ہیڈنگ ہے آج کا اس سیرت النبی کتاب کا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیتا بیان سے باہر ہے، جو ہیتا بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کی حفاظت اور اجمال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری و جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت یعنی دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے رفقا اور ہم نشینوں و رفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراش تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ کی جمال و کمال سے ہے۔ ناظرین، پہلا ہیڈنگ ہے حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ ام المحبت خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تو ندے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیرین، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور وہ ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ متاح و مکرم، نہ ترش رو، نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ نہ لمبے تڑنگے تھے، نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال
نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ بال کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا، نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گویائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی چوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناک تک، سینہ پر ناف تک، بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مندان، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریفانہ ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا اور جو پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھلک کر چلتے گویا کسی ڈلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ آپ کا وہانہ کشادہ تھا، آپ کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قدر و قامت کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار تھا، نہ خالص سفید نہ گندم گوں، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیچے انفقا یعنی داڑھی بچہ میں سفید دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ کے انفقا یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت بڑھ کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی حضور کی شان۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہیڈنگ پیش کیا جا رہا تھا، حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا، اخلاق و اوصاف کے چیپٹر ہے، حضور کا حلیہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، حضور کا حلیہ کیسے تھا یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔
بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ چڑھتا الکتاب ہوگا۔ زیر مدفن فرشتے بولے سنا ہو آقا کی نعت حاکم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔